تاریخوں کو پچھلی الٹانا پڑے گا، اور جو لوگ نسب لکھنے والے نساب کہلاتے ہیں ان کے پاس جا کر جب ہم کھولتے ہیں دفتر، تو وہ جو نسب لکھنے والے ہیں انہوں نے سب کے نسبوں کو لکھا ہے کہ کون کس خاندان کا ہے، کتنے بیٹے تھے اور ان کی کتنی بیٹیاں تھیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے شیخ سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں؟ آپ سنو میرے سے، 18 لڑکے 29 لڑکیاں۔ کس کو؟ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر میں نام پڑھ کر بھی سناتا گیا کتاب دیکھ کر، گھر کو جانے تک آپ کو ایک نام بھی یاد نہیں رہے گا۔ صرف نسب کی کتابیں کھولیں گے تو آپ کو نام ملے گا، ورنہ نہیں مل سکتا۔ ایسے کتنے اولیاء اللہ ہیں، نام یاد نہیں رکھیں گے آپ۔ وہ کتاب نسب کی کھول کر ہم دیکھتے ہیں تو نام ملتا ہے۔ جب آپ سوال کر رہے ہیں کہ صاحب سید خان تھے ان کے بابا اور ان سید خان کا بیٹا مہدی کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ ان کے نام، ان کے والد کا نام سید خان ہی تھا یا لقب تھا یا خطاب تھا؟ کبھی آپ نسب کی کتاب پڑھی؟ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ مت سمجھو کہ میں سوال سے بچنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی طرف سے سوال کیا اور آپ کے نسب پر حملہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کہتے ہیں، اس کے بعد آدم تک سلسلہ بیان کیجئے، تو ہم کہیں گے کہ آپ شریف خاندان سے چلے آ رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پیش کی، سلسلہ سنایا، محمد، عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، مناف، سلسلہ آپ نے اپنے سنایا، عدنان تک پہنچے، اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، غور سے سنو، رسول اللہ نے فرمایا کذب النصابون من فوق عدنان، عدنان تک تو سلسلہ برابر ہے، عدنان سے اوپر کے سلسلے میں نسب لکھنے والوں نے جھوٹ کہا ہے۔ یہ کس کی بات بول رہا ہوں میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی جھوٹ بولے ہوں گے، کیا وہ مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے؟ من فوق عدنان، آپ نے فرمایا عدنان تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بہت غلط ہو گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کا سلسلہ ایک، اور دوسرا یہ حافظہ میں لکھنے میں جاتے ہیں تو بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور کبھی عرفیت بھی آ جاتی ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، کتاب المناقب ایک شہیر لکھی ہوئی کتاب ہے، عمدۃ المطالب اس کا نام ہے۔ عمدۃ المطالب میں لوگ کتابیں بھی لکھتے ہیں تو دل کی بھڑاس بھی کرتے ہیں۔ عمدۃ المطالب میں حضرت سیدنا سید عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کے نسب کے تعلق سے یہ صاف طور پر کہا ہے کہ عبدالقادر جیلانی نہ سید ہیں نہ حسنی ہیں۔ جن کے بارے میں دوسری کتاب ہے، اور دوسری کتاب میں صاف طور پر لکھ دیا گیا کہ محبوب سبحانی امام حسن کے اولاد سے ہیں اور سید ہیں، پیور سید ہیں، فاطمہ کے اولاد سے ہیں۔ تو اگر کوئی
یہ دونوں باتوں کو سن لے جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، یہ کہنا شروع کر دے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی سید نہیں ہیں، وہ فلاں کتاب میں دیکھو تو آپ کو سلسلہ ان کا نہیں ملے گا، تو ہم کہیں گے سب ایک ہی کتاب پر منحصر نہیں ہے، نسب کے لکھنے والوں کی دوسری کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھو، خصوصیت کے ساتھ علم الہدا ایک کتاب ہے، اس کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھو، اس کتاب میں اس کا جواب لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں اور حسنی ہیں۔ تو اسی طرح حضرت مولانا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بھی بعض لوگوں نے آپ کے سید ہونے پر اعتراض کیا ہے، پر کب اور نسب کب سے چلا ہے، مہدی موعود پیدا کب ہوئے؟ سن 847 میں پیدا ہوئے۔ اب اس کا نسب ملنا ہے آپ کو تو کب ملے گا؟ پیدا ہونے کے 500 سال 50 سال کے بعد آپ کو جو کتاب ہے اس میں کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو ملے گا۔ پیدا ہوئے آپ 847 میں، اگر سن 1304 میں کوئی کتاب لکھا اور اس میں یہ لکھ دیا کہ حضرت سید محمد جون پوری سادات نہیں ہیں، ان کے باپ کا نام سید خان ہے، تو 400 ساڑھے 400 سال کے بعد اس کی بات معتبر ہو جاتی ہے۔ کب معتبر ہوگی؟ اس دور میں جو کتاب لکھی گئی اگر وہ ملتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا کہنا صحیح ہو سکتا ہے۔ 1204 یا 1304 میں ابو الحسن علی ندوی، آپ سنے ہوں گے نام ان کا، ان کے والد نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام نزہۃ الخواطر، اس میں لکھے ہیں کہ حضرت وہ ہستی جنہوں نے ہندوستان میں مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، ان کے باپ کا نام سید یوسف ہے۔ کیا ہے؟ جبکہ نسب کی کسی کتاب میں سید یوسف کا ذکر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے 1204 میں جو نزہۃ الخواطر لکھی اس میں 2 باتیں لکھی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے والد کا نام سید یوسف ہے، دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے اصول کے تعلق سے ایک کتاب لکھی ہے۔ کیا حضرت مہدی موعود کی کتاب لکھی؟ اگر رسول اللہ کتاب لکھتے تو مہدی موعود بھی کتاب لکھتے۔ مہدی رسول اللہ کے پاس کتاب آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو آپ کتاب کہاں سے لکھیں گے؟ آپ کے پاس جو کتاب تھی وہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب جس کو قرآن شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اس نے صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ صنف کتابا فی اصولہ، اپنے اصول کے بارے میں سید محمد جون پوری نے ایک کتاب لکھی۔ یہ عالم ہے۔ ان کا بیٹا سید، جیسا میں نے کہا، وہ عظیمت و عالیت ایک کتاب ہے، اس کے لکھنے والے، اور ان کے باوا جو ہیں یہ لکھے ہیں جنہوں نے نزہۃ الخواطر لکھی، مہدی موعود علیہ السلام پر بہتان لگایا، باپ کے نام کو بدل دیا، اور رسول مہدی موعود کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اپنے اصول کی تشریح کی ہے، توضیح کی ہے۔ یہ دونوں باتیں الگ۔ اور کب کی بات؟ سب سے بڑا سوال جو آپ کو کرنا چاہیے، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، سب سے بڑا سوال اپنے دلوں میں یہ بات میری لکھ کر جاؤ، اگر کوئی سوال کرے مہدویت کے بارے میں تو آپ اس سے پوچھو کہ یہ سوال کہاں سے نکل آیا ہے، کون سی کتاب سے، اس کا حوالہ کیا ہے۔ تیرے ذہن کی آج کی بات ہم مانتے ہیں، اگر کوئی کتاب کا تو حوالہ دے رہا ہے تو وہ کتاب کا حوالہ دے کر سوال کر، ہم انشاءاللہ اسی سے جواب دیتے ہیں، اسی کتاب سے ہم جواب دیتے ہیں۔ سوال مختصر چھوٹا، ذہن کا جواب، دلیل دی دیا، یہ کون سی کتاب سے بول رہے ہیں،
تو آپ بولے آپ بھی دلیل دیجیے کہ کس کتاب سے لائے ہیں. تمہارے ذہنی سوال کا جواب کتاب نہیں دیتی. کتاب کا جواب کتاب سے ملتا ہے، ذہن کا جواب ذہن سے ملتا ہے. تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے والد کا نام سید خان تھا، ہم کو سے انکار نہیں ہے. اور ماں باپ نے جو نام رکھا آپ کے والد نے، جن کا نام سید عثمان تھا، انہوں نے جو نام رکھا آپ مان بھی سکتے ہیں کہ سید عثمان جو اپنے زمانے کے اچھے لوگ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام سید خان رکھا ہوگا. شروع سے سلسلہ چل رہا امام کاظم تک، موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ تک جو سلسلہ چل رہا ہے سب سید ہی ہے. سید محمد، سید عبداللہ، سید عثمان، سید خضر، اور سلسلہ چل رہا ہے. آخر میں رہتے امام موسیٰ کاظم، جعفر صادق، امام حسین، حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو آپ جو نام بول رہے ہیں یہ کون سی کتاب میں ہے؟ اور مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں جو مہدویت کا سب سے بڑا کٹر دشمن تھا، جس کو شیخ علی متقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس نے رد مہدویت کے نام سے کتاب لکھی تھی، جس کا جواب بہت سے لوگوں نے دیا، اور سب سے پہلے جواب علامہ عبد الملک سجاونتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب عربی میں دیا. اور ایسی عربی ہے کہ عربی پڑھنے والا دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ تو کسی عرب ہی کی زبان سے قلم سے لکھی ہوئی کتاب ہے. اور حضرت کے فرمان ہے کہ جب میں نے حضرت نگینہ شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کا پسپردہ پیا، میرا سارا علم محو ہو گیا، ایک لفظ مجھے یاد نہیں. اور جب یہ کتاب آئی تو شاہ دلاور نے کہا ملک صاحب آپ اس کے کتاب کا جواب لکھیے. تو حضرت نے فرمایا پورا علم میرا ظہور ہو گیا، آپ کا ایک پسپردہ پیا، ظاہری علم میرا ختم ہو گیا، بس روحانی علم دیدار کا ایک باقی ہے. حضرت نے پھر سے پسپردہ دیا اور کہا اب لکھو. تو کہتے ہیں کہ لکھو. لکھنے بیٹھے ان کو یاد آتا ہے علامہ تھے کہ فلاں سوال کا جواب قرآن کتاب میں ہے، اب کتاب بھی نہیں ہے میرے پاس. تو حضرت فرماتے ہیں ایسا ہوتا تھا کہ جب میں یاد کرتا کہ شرح مقاصد میں یہ عنوان پر علامہ تفتازانی نے یہ سطر لکھی ہے کہ میں نام لیتا، امام تفتازانی حاضر خدمت ہو جاتے اور کہتے یہ لکھو، اور لکھتے چلے گئے تھے، لکھتے چلے جاتے تھے. جو مصنف کا میں تذکرہ کیا جاتا تو وہ مصنف حاضر ہوتے. جب تفسیر حقانی آ جاتے، غزالی آ جاتے، تو آپ نے کتاب لکھی ہے، نادر کتاب ہے. علم معقولات میں، فلسفے میں اس سے اچھی کتاب، بلکہ یہ کتاب کوئی بھی کتاب نہیں لکھی گئی جتنا حضرت عبد الملک سجاونتی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت یاد کرتا، اور وہ کتاب خود مصنف آ کر بولتے کہ میں یہ لکھا ہوں تو میں لکھ لیتا تھا. آج تک اس کا جواب نہیں دیا گیا. پسپردے میں ہمارے پاس اثر تھا، چاہے دلاور نے پسپردہ دیا تو وہ ظاہر ہو گیا، اور جب لکھنے بیٹھے تو اللہ نے مدد فرمائی. تو معلوم یہ ہوا کہ دھوکہ دینے کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سید خان کا بیٹا مہدی کیسا ہو گیا. میں بول رہا تھا کہ وہ شیخ علی متقی نے سب سے پہلے جو کتاب لکھی رد مہدویہ کے نام سے ہے. اب ان کی کتاب کا جواب تو دیے، پر اللہ نے ان کے قلم سے کیا بات نکلوائی. آپ دیکھیے
کتاب ہے، میرے پاس اس کی نقل بھی ہے۔ کتاب میں کیا لکھا ہے؟ بادشاہ کے پاس جو عریضہ پیش کیا جس میں مہدی موعود علیہ السلام کے دعوے کے تعلق سے غلط باتیں لکھی، ابتدا یہ ہوتی ہے لقد کثرت هذه الجماعت فی بلاد الہند، ہندوستان کے شہروں میں یہ جماعت بہت کثرت سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اور یہ جماعت کا دعویٰ ہے یعتقدون ان ھذا شریفا، جو اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ایک ہستی جو شریف ذات کی ہے، کس کے طرف سے لکھتے ہیں؟ مہدی موعود کے طرف سے، شریف ذات کی ہے، اسمہ السید محمد بن سید خان، کہ جن کا نام سید محمد بن سید خان ہے۔ یعتقدون انہ المہدی الموعود۔ آپ اللہ نے اس کے حرم سے کیا بات نکلوائی ہے؟ ایک تو یہ کہ ہندوستان کے تمام شہروں میں مہدویت کثرت سے موجود ہے، دوسرا یہ کہ اس میں ایک ہستی پیدا ہوئی ہے جو شریف ہے، تیسرا یہ کہ ان کا نام سید محمد ہے، چوتھا یہ کہ ماتا وَلَهُ نَحْوَ 400، ان کا انتقال ہو گیا اور اس کو 40 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کتاب سن 950 میں لکھی گئی، میرے اسلام کے وصال کے 910 میں آپ کا وصال ہوا، 40 ملا دو تو 950۔ 950 میں بھی جو کتاب لکھی گئی اس میں مہدی موعود کے نام کے ساتھ کیا تھا؟ سید محمد، اور باپ کا نام بھی لکھے تو کیا لکھے؟ سید خان۔ اب معمولی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ سلسلہ تو سیدوں کا ہے، خان جو ہے حکومت کا دیا ہوا خطاب ہوگا۔ سب بات کھلی کھلی بات معلوم ہوتی ہے، مگر جو دھوکہ دینے والے ہیں وہ اپنے طور پر پبلک کو برگشتہ کرنے کے لیے، جماعت کو درہم برہم کرنے کے لیے، اور کچھ کمزور عقیدے والوں کو ہم اپنے میں ملا لینے کے لیے، یا مہدویوں پر حملے کروانے کے لیے اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ غلط بیان کیا گیا۔ ابو حنیفہ کا نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت۔ اس کے بعد ایک سال کے بعد کیا تھا؟ ماہ، مہروز، مرزبان۔ چونکہ آپ فارس میں سے نکل کر آ گئے تھے، فارسی نام آپ کے ناموں میں آ گئے۔ اب لوگ انکار کرتے ہیں کہ سر یہ کوفے کے رہنے والے تھے اور کوفے میں یہ فارسی نام کہاں سے آ گئے؟ یہ غلط ہے۔ ان کو دیکھو کہ وہ کب نکلے وہاں سے نکلنے کے بعد مقام آمل میں پہنچے، وہاں شادیاں ہوئی، اولاد ہوئی، وہاں کے دستور کے مطابق نام رکھے ہوں گے، لیکن لوگوں نے اس کو بدل کے رکھ دیا۔ کیا اس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا نسب غلط کو ثابت ہو سکتا ہے؟ لوگ دھوکہ دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بھی سید خان کے سے پیدا ہو جا کر ایک مرتبہ تو علماء نے مہدی موعود سے پوچھ بھی دیا کہ آپ کے والد کو تو عبداللہ ہونا چاہیے، مگر آپ کے والد کا نام سید خان ہے۔ اور پھر کہا، حدیث سنائی، واتی اسمہ اسمی و اسم ابی ہی اسم ابی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا نام میرے ماں کے برابر ہوگا، میرا نام ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا۔ تو اس لحاظ سے آپ کے باپ کا نام بھی سید عبداللہ ہونا چاہیے تھا۔
میرے ماؤد علیہ السلام نے اس کے کئی جوابات دیے. یہ جواب تو بڑا کام کا تھا. آپ نے کہا، غور سے سنو، آپ نے کہا، کیا بولے آپ؟ رسول اللہ کے باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ کے باپ تو مرد کافر تھے، ان کا نام عبداللہ کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ کے باپ کیا تھے؟ بولو کیا تھے؟ ڈر رہے سب نہیں ہوتے ہیں. مرد کافر تھے. عبداللہ کیسے ہو گئے؟ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. ہاں ایسا کیسا؟ ٹھیک ہے. عبداللہ کے معنی کیا؟ جی میرے سامنے کہا رسول اللہ کے والد ان کے بابا عبداللہ نام رکھ دیے ہوں گے نام کی حد تک، پر انہوں عبداللہ تھے یا عبد البت تھے؟ کس کے تھے انہوں؟ کس کی پوجا کرتے تھے؟ ہاں بت کی. عبد العزا، عبد الشمس، یہ نام چلتے تھے بڑے بڑے بتوں کے. تو اب بتاؤ رسول اللہ کے والد عبداللہ تھے حقیقت میں یا نام رکھ دیا گیا تھا؟ نام رکھ دیا گیا، پر حقیقت میں کیا تھے؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور بتوں کی پوجا کرنے والے کو قرآن کیا بولا ہے؟ مشرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چل رہا تھا، راستے میں ماں کی خبر آئی. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ میری ماں کی خبر ہے، اگر تو اجازت دے تو میں بخشش کے لیے دعا کروں. تو خدا نے کہا کہ بخشش کی اجازت نہیں دی. پھر میں نے کہا مجھے اذن لی ان ازور، ہاں مجھے اجازت دے کہ کم از کم زیارت کر لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، قبر کے پاس کھڑے ہوئے، اتنا روئے کہ ساتھ والے بھی رو دیے. پھر اس کے بعد لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا کیوں رویا؟ کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا مانگنے کی اجازت چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا کہ نہیں. ہم نے تجھے اسی لیے منع کیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی منع کر دیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، کسی مشرک کو مغفرت میں نہیں کرتا، اس کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو منع کیا تو آپ نے زیارت کرنے کہا. اس کے بعد کہا ضرور لوگوں قبروں کی زیارت کرو، فَإِنَّهَا تَذْكِرَةُ الْمَوْتِ، اس لیے کہ قبر کی زیارت موت کو یاد دلانے والی ہوتی ہے. الان ضرور یاد کرو. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بھی مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدہ کی زیارت میں مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا. اب رکھا نام. نام میں فرق ہے. جیسا رسول اللہ نے یہی کہا یہ عبداللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسا ایک آدمی اپنے بچے عورت اپنے بچے کو گود میں لائی، کالا ہے، کالا ہے، سر سے پاؤں تک کالا اور پکا کالا. میں اس سے پوچھا بیٹی نام کیا ہے اس کا؟ یوسف نام رکھ دیا. کیا؟ بالکل. میں بولا بھئی یہ بچہ اور نام یوسف. بولے میں نے اچھا کام ہوا نام رکھ دیا. بیٹا کالا تو کیا نام تو اچھا. تو میں بولوں گا یہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ کالا
خوبصورت ہوتا تو اس کو چاند رکھ دیتے یوسف کی ویسا تو ٹھیک ہے، یا چاند نام رکھ دیتے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ چاند خان، دیکھے تو مان خان ہے، کچھ بھی ہے۔ اب کیسا ہے؟ تو رسول اللہ کا کہنا یہی تھا کہ مرد کافر کیوں عبداللہ بود؟ جو مرد کافر ہے وہ عبداللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نام کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، صفت کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبداللہ کس کا نام ہے؟ یہ مت سوچو کہ محمد کے باپ کا نام عبداللہ تھا، یہ جانو کہ خود محمد کیا تھے؟ عبداللہ تھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت میں معراج کرائی۔ کسے کرائی؟ کسے؟ اپنے بندے کو۔ محمد نہیں بولا، رسول نہیں بولا، نبی نہیں بولا، اللہ سب سے بڑا مرتبہ دیتے وقت میں سب سے بڑی صفت اللہ نے گنائی، سب سے بڑا مرتبہ معراج کا، اور سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ اللہ کسے معراج دیتا ہے؟ جو اس کا بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ معراج کہتا ہے۔ تو عبداللہ کون ہوئے؟ اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ۔ اور قرآن پڑھیے وَلَمَّا قَامَ عَبْدُاللَّهِ، کیا وقت تھا جب کہ عبداللہ کھڑا ہوا، اور یہاں عبداللہ سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہو جانے دیجئے، آپ ذرا کلمہ شہادت پڑھیے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن، اس کے بعد کیا بولے؟ اس کے بعد میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد، اشہدو ان محمدن، کیا ہے محبت؟ محمد کیا ہیں؟ اللہ کے بندے، اس کے بعد بول رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو محمد کیا ہیں؟ اللہ عبدہ، عبدہ کوئی عبداللہ کہتے ہیں، عبدہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول ہیں، نہیں، رسول تو بعد میں بنے۔ کب بنے؟ جب آپ بن گئے تو اللہ کے رسول ہی بن گئے۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ شیرازی نے ایک شعر کہا فارسی میں، جو مشہور لکھتا شعر ہے اس کا، انہوں نے لکھا ہے، کہا ہے کیا؟ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد الگ بات ہے اور عبدہ بولنا الگ بات ہے۔ ہم سب بندے ہیں، پر آپ بول سکتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں؟ آپ بول سکتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں؟ کب بولیں گے آپ؟ اللہ کا بندہ بہت خاص مقام کا نام ہے۔ کس مقام کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ کس مقام کو کہتے ہیں؟ گفتہ اللہ بود۔ قرآن کیا ہے تو کہتے ہیں گفتہ اللہ بود، اس کا کہنا، قرآن کا کہنا، اللہ کا کہنا ہوا۔ گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ کے حلق سے نکلا، کس کے؟ عبداللہ کے حلق سے نکلا، مگر حقیقت میں کس کا ہے وہ؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ آپ اس کے زبان سے سنیں، اللہ کے حلق سے کلام نکلا، اللہ کے زبان سے کلام نکلا۔ کس کے زبان سے نکلا؟ رسول کی زبان سے نکلا۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ کلام اللہ۔ گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ کہ وہ عبداللہ کے حلق سے نکلا، اور گفتہ اللہ بود، پر اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہوا۔ تو عبداللہ کس کے کیا مانے ہوئے؟ محمد سے بڑھ کر اللہ کا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ مہدی موعود نے اگر یہ کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبداللہ ہیں، ان کا باوا